اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ الحکیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان من، خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے گفتگو ہے ہماری، اور رسول اسلام نے اس ماہ مبارک رمضان کی نسبت، یعنی خود ماہ مبارک رمضان کی نسبت جو توصیف بیان کی بالکل آغاز کے کلمات میں، کہ تعبیر کیا کہ ماہ مبارک رمضان ماہ برکت ہے، ماہ رحمت ہے اور ماہ مغفرت۔ لیکن اسی جملے میں اپنے رسول اسلام نے ماہ مبارک رمضان نہیں کہا، بلکہ کہا شہر اللہ، یعنی ماہ مبارک رمضان کو نسبت دی اللہ کے مہینے سے۔ کیوں آخر ایسا ہے؟ راز کیا ہے اس کا؟ تو یاد رکھیے گا، ممکن ہے بہت سارے عزیزان من جوابات ہیں اس کے، اور ریزن ہیں، اسباب ہیں اس کے۔ من جملہ جو ٹاپ آف دی لسٹ اور سر فہرست قرار دے سکتے ہیں ہم اپنے طور پر بظاہر، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، کہ جو میں اور آپ حافظ بھی ہیں اس کے، اور ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پر دعاؤں کا حصہ بھی قرار پایا ہے وہ مطلب، یعنی آیت کی صورت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کیونکہ خود خداوند عالم نے یہاں پر اگر پورے قرآن مجید کو جنرل نالج کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں کہ 12 مہینوں میں سے کس مہینے کا تذکرہ ہوا ہے، تو وہ جز ماہ مبارک رمضان کے اور کسی مہینے کا تذکرہ نام کے ساتھ خداوند عالم نے نہیں کیا ہے۔ ایک یہ وجہ بن سکتی ہے کہ جو بظاہر سر فہرست دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسی آیت کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا گیا اس مہینے کے اندر، لہٰذا خداوند عالم نے جو ہے قرآن کو نازل کرنے کے ساتھ اس مہینے کا تعارف کروایا ہے، اور قرآن منسوب ہے پروردگار سے۔ کیا خوب کہا گیا اس مقام پر عزیزان من بعض اہل دل کی جانب سے، کہ ماہ رمضان کی فضیلت کا راز کیا ہے، منشا کیا ہے؟ تو عام طور پر عزیزان من ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو کانسیپٹ ہے، جو تصور آتا ہے جوابی لحاظ سے اس سوال کا، وہ یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے روزوں کو فرض کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے عزیزان من، بلکہ اس کا راز کچھ اور ہے۔ یہ روزوں کو فضیلت حاصل ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے واجب کیے گئے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نزول قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایک مطلب۔ دوسرا جو مطلب ہے کہ رسول اسلام نے کیوں آخر شہر اللہ سے تعبیر کیا، تو امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے ہشام ابن سالم سے، اور اسے معانی الاخبار کے صاحب شیخ صدوق علیہ رحمہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نقل کرتے ہیں۔ ہشام ابن سالم کے ہم مولا کی خدمت میں تھے، ماہ مبارک رمضان اور روزے کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی، تو اس گفتگو کے دوران کسی نے کہا رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان رمضان رمضان، خالی رمضان کا لفظ۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ہم سے کہا مت کہو رمضان، خالی رمضان مت کہو، یہ مت کہو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے،
اللہ کے ناموں میں سے کیونکہ ایک نام ہے، معصوم فرماتے ہیں مزید آگے، اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ کسی ایک گوشے میں ہے نہ کسی دوسرے گوشے میں ہے، بس کیونکہ جو کیا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا اس کا یہ نام احترام سے لو، کہو اللہ کا مہینہ، شہر اللہ۔ لہٰذا اس مناسبت سے رسول اسلام نے بھی یہاں پر یہ کہا شہر اللہ، رمضان نہیں کہا۔ عزیزان من، اگرچہ میں اور آپ جانتے ہیں بعض روایات کے مطابق کہ رسول اسلام سے منسوب ہے وہ روایت کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس روایت میں کہ جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ ماہ مبارک رمضان رسول خدا کے بقول میری امت کا مہینہ ہے، اور اس روایت کے مطابق کہ جو اور بھی روایت دوسری ملتی ہے اس حوالے سے کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ، اور اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہشام ابن سالم سے معنی الاخبار کی کہ جس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصوم نے ان کو روکا اپنے اصحاب کو، لیکن وہ روایت کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تھوڑا سا اگر غور کریں، مادیت کو بالائے طاق رکھیں، ظاہر کو بالائے طاق رکھیں، معنویت کی دہلیز پر پہنچنے کی کوشش کریں اور قدم رکھیں، تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان ماہ امت خدا ہے، یعنی امت خدا یعنی مخلوق خدا کا جو ہے مہینہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اس مہینے میں عزیزان من خدا یعنی خالق اپنی مخلوق کو اپنے جیسا قرار دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کیوں آخر خداوند عالم نے روزے فرض کیے ہیں؟ تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ خدا اپنے جیسا اپنی مخلوق کو قرار دینا چاہتا ہے کہ وہ کیسا ہے، کہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ٹھیک ہے وہ بالکل کھاتا نہیں ہے کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ سوتا نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ خدا ہم سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں اس ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے اپنے سے نزدیک کرنا تمہیں، میرے اوصاف منتقل ہو جائیں تمہارے اندر، جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ، جتنی نیند کی ضرورت ہے اتنا سو۔ بس جو بیدار ہوتا ہے وہ صاحب نجات ہے، اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں الوہیت کی، معنویت کی، روحانیت کی۔ وہ کن فیکون کہتا نہیں، یہاں یہ بندہ کن نہیں کہے گا، یکون ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک روایت ایک انداز ہے، یہ بعض نے اس کی تعبیر کی ہے الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اگر یہی آگے رکھیں کہ جو بظاہر روایت میں نظر آتا ہے انداز ایک، تو دوسری عبادتوں کو ممکن ہے اہل دل یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ملائکہ کے ذریعے سے بالواسطہ جو ہے جزا دلوائے گا، لیکن روزے کی جزا خود اپنے ہاتھ سے دے گا، انا اجزی بہ۔ لیکن اگر وہ دوسری تحلیل کریں یا دوسرے الفاظ کو جو تھوڑا چینج کریں
کہ ہے بھی نقل ہوا ہے، انا اجزئ بہ، خدا کہتا ہے میں جزا نہیں دوں گا، روزے دار کی جزا میری خود ذات ہے، میں اپنے آپ کو جو ہے روزے دار کے حوالے کر دیتا ہوں، اب میں تیرا، ادعونی استجب لکم، تو کہے گا نہیں مستجاب ہوگی نہیں دعا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ پس عزیزان من، شاید بلکہ یقیناً رسول اسلام کا فرمان ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اس کے معنی یہ ہوں۔ اور اس کے بعد رسول اسلام نے آگے بڑھ کر خطبے کے اس پہلے جملے کے بعد یہ کہا، جانتے ہو عزیزوں، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، بہت توجہ کیجیے گا عزیزان من، وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات، کہتے ہیں یہ دوسرے شہروں کے مقابلے پر، دوسرے مہینوں کے مقابلے پر بہترین مہینہ ہے خدا کے نزدیک، دوسرے دنوں کے مقابلے پر اس کے ایام اور دن افضل ہیں، راتیں افضل ہیں، لحظات افضل ہیں۔ اور یہی راز ہے عزیزان من کہ جو پچھلی نشستوں میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور آج بھی ابتدائی مرحلے پر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کا مہینہ تمہاری جانب پیش قدم ہے 3 ساتھیوں کے ساتھ، اور اس میں جو ہے ایک ساتھی بے نام برکت ہے۔ یہ برکت ہے کیا؟ رسول اسلام تشریح فرما رہے ہیں کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے پر یہ مہینہ با فضیلت ہے، دوسرے میں اتنی فضیلت نہیں جتنی اس میں ہے۔ دوسرے مہینوں میں بھی ایام ہیں، لیکن ان میں جو ایام ہیں وہ دوسروں کے مقابلے پر افضل ہیں، راتیں بھی اسی طریقے سے اور لحظات بھی اسی طریقے سے۔ یہ برکت ہے۔ برکت یہ نہیں عزیزان من کہ ظاہری طور پر ہمارے پاس 100 روپے ہو اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد 200 ہو جائیں، پھر 400 ہو جائیں، ایک مکان ہے 2 مکان ہو جائیں، ایک گاڑی ہو 2 گاڑی ہو، یہ ہمارا تصور ہے عزیزان من۔ خدا اسے اہمیت نہیں دیتا ہے، رسول خدا کا وہ اہمیت نہیں دیتا ہے اس کو۔ یہ برکت نہیں، برکت باطنی ہے۔ اب اگر آپ دریافت کرنا چاہیں ہم سے کہ وہ باطنی برکت کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ پیسہ کس کام کا کہ جس کا حساب و کتاب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، بینک اور بینک اور بینک اور بینک پر بینک بیلنس موجود ہے ہمارے پاس، لیکن اندر کا سکون ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسا پیسہ دوسرے دیکھنے والے کہتے ہیں ضرور کہ ہاں یہ خدا کی عطا کردہ برکت ہے ان کے پاس، جبکہ اگر وہ دوسرے ہم سے آ کر دریافت کریں کہ ان پیسوں نے ہمیں سکون نہیں دیا۔ آئیے دوسری جانب چلتے ہیں کہ جس کے پاس یہ بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن نہایت اطمینان کے ساتھ رات کو سوتا ہے، نہایت اطمینان کے ساتھ صبح کرتا ہے، نہایت اطمینان کے ساتھ صبح اور شام کے درمیان جو ہے کاموں کو انجام دیتا ہے، اس کی پیشانی پر ایک بل بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں باعث برکت، یعنی یہ انسان وہ ہے کہ جو بابرکت ہے، برحمت ہے، اور کہہ دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ مغفرت کا نتیجہ ہے۔ عزیزان من، یہ ایک مطلب کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے عزیزان من کہ جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے، خصوصی طور پر، اسپیشلی طور پر تمہارے لیے دسترخوان کو خداوند عالم نے بچھایا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشست کے اندر آپ کی خدمت میں اس دسترخوان کے حوالے سے قدر گفتگو رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔